السلام علیکم دوستو۔ بیت المقدس کے اندر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یہودی، عیسائی اور مسلمان اس جگہ کا مقدس مانتے ہیں؟ قبلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جانیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نماز عبادت پڑھتے وقت چہرے کا رخ یعنی قبلہ کعبہ شریف کی طرف رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 ماہ تک قبلہ بیت المقدس رہا، یعنی بیت المقدس بھی قبلہ تھا۔ یہ عبادت گاہ پرانا قبلہ دراصل ایک مقدس چٹان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے یہاں ایک عالیشان عبادت گاہ بنے۔ ان کے خواب کو ساکار کرنے کے لیے ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چٹان کے اوپر ایک عبادت گاہ ہیکل بنوائی، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہی بیت المقدس ہے، جس کا ارتھ ہے پوتر گھر۔ بیت المقدس یروشلم اور بیت اللہ مکہ دونوں اللہ کے گھر ہیں۔ دونوں کے معنی پوتر گھر اور اللہ کا گھر ہے۔ سوچئے کتنی عظیم نشانی ہے بیت المقدس۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے، اسی درمیان ان کی وفات ہو گئی۔ تعمیر کے بعد یہودیوں نے تابوت سکینہ اس میں رکھ دیا۔ سارے یہودی بیت المقدس میں رکھے تابوت سکینہ کی جانب منہ کر کے نماز عبادت کرنے لگے۔ اس طرح یہ یہودی کی مقدس جگہ بن گیا۔ اب جانیے کیا ہے تابوت سکینہ۔ تابوت یعنی صندوق اور سکینہ مطلب جس سے سکون ملے۔ اس مبارک صندوق سے یہودیوں کو بہت سے فیض حاصل ہوتے تھے، جیسے جہاد میں جاتے وقت دشمنوں کی تعداد دیکھ کر جب یہودی خوف زدہ ہونے لگتے اور ڈر کے مارے سب کے پسینے چھوٹنے لگتے، یہاں تک کہ ان کی حالت دم دبا کر بھاگنے کی ہو جاتی، تب وہ نعرہ لگا کر اس صندوق کو سب سے آگے رکھ دیتے۔ اللہ پاک اس صندوق کی برکت سے یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دیتے۔ آسمان میں اذا جاء نصر اللہ والفتح قریب کی صدائیں گونجنے لگتی، چاروں جانب روحانی ماحول ہو جاتا۔ آیت کا ورد سن کر اور اس تابوت کی برکت سے ڈرپوک یہودیوں کے دل مضبوط ہو جاتے، ان کے جسم میں روحانی طاقت آ جاتی، جس سے انہیں سکون حاصل ہوتا۔ اس لیے اس صندوق کو یعنی تابوت کو تابوت سکینہ کہا جانے لگا۔ تابوت سکینہ میں کیا رکھا تھا؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا، جس کی لمبائی چوڑائی تقریباً 40 بائی 40 کی تھی۔ یہ مقدس صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس میں آنے والے تمام انبیاء اور نبیوں کے سامان موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا لاٹھی جسے وہ جنت سے لائے، وہ بھی اسی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ آخر تک آپ کے پاس ہی رہا۔ بطور میراث یہ ایک کے بعد ایک آپ کی اولادوں کو ملتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا ان کے بیٹے مدین، پھر ان کے ونشج حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا بکریاں چراتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا، جو ان کے داماد تھے۔ بعد میں یہ تابوت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا عصا لاٹھی بھی صندوق میں رکھ دیا گیا۔ دوسری طرف یہ تابوت سکینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنتی کرتا اور اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا کمر بند بیلٹ بھی تھا۔ اس طرح یہ سبھی نشانیاں اس میں جمع ہوتی رہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت مدین کے بیٹے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ان کے بعد یہ تابوت حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات
शरीफ के नुक्से और अपना खास सामान रखने लगे। चूँकि ताबूत बहुत बड़ा था और शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत से हज़ारों बरस सही सलामत रहा, ना सड़ा ना गला। इसमें आपकी नालेन मुबारक और बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ भी रखा गया था। आसमान से उतरने वाला खाना मन और सल्वा और बतौर तबर्रुक एक बर्तन में महफूज था। सुभान अल्लाह, ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत वाला संदूक था। इस ताबूत का जिक्र कुरान शरीफ में पारा नंबर 2 से कुल आयत नंबर 248 रुकू नंबर 16 पर है। बनी इस्राइल में जब भी कोई मसला पैदा होता तो लोग इस संदूक से फैसला करते। करामत ये थी कि संदूक से फैसले की आवाज़ और फ्यूचर में होने वाली फतेह की बसारत भी बनी इस्राइल को सुनाई देती। ताबूत सकीना से कैसे फैज़ हासिल करते थे? बनी इस्राइल से इस संदूक को अपने आगे रखकर इसमें रखी पाकीज़ा चीज़ों को वसीला बनाकर दुआ मांगते, उनकी दुआएं मकबूल हो जाती और आने वाली बलाएं, बीमारियां और मुसीबतें टल जाया करती। यानी नबी इस्राइल के लिए ताबूत सकीना बरकत, रहमत का ख़जाना और अल्लाह की मेहरबानियों का मुक़द्दस ज़रिया था। ताबूत सकीना हजरत मूसा तक कैसे पहुँचा, ये तो आपने पढ़ लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ताबूत का क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इस्राइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ गई। कौम तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई। तब अल्लाह का बनी इस्राइल पर अजाब नाजिल हुआ कि उन लोगों पर बनी अमाल का नामक एक काफिर कौम ने हमला कर दिया। इस काफिरों ने बनी इस्राइल का कत्ले आम करके यरूशलेम को तहस नहस कर डाला, उनके घर तक जमींदोज़ कर दिए और उनके ताबूत सकीना छीन लिया। उस वक्त तक ताबूत को बनी इस्राइल एक गाड़ी पर रखकर लिए फिरते थे। काफिर कौमें अमालका ने ताबूत सकीना का अहमियत को नहीं समझा, इस मुक़द्दस ताबूत को लूट कर ले गए। उन लोगों ने अपने देश ले जाकर एक कूड़े खाने में ताबूत को फेंक दिया। ताबूत सकीना की बेअदबी करने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कौम अमालका के देश में तरह की बीमारियां फैला दी। वहाँ के लोग बवासीर की पीड़ित हो गए और जहाँ देखो वहाँ चूहे नज़र आने लगे, जिससे वहाँ प्लेन ताउन फैल गया। करीब 5 बस्तियाँ इस बीमारी से साफ हो गई। अजाबों को सिलसिला देखकर कौम अमालका के बादशाह को यकीन हो गया कि ये बला उस संदूक की बेअदबी की वजह से आई थी। चुनांचे उन लोगों ने इस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी में लाद कर बनी इस्राइल की बस्ती यरूशलेम की तरफ हाँक दिया। अल्लाह ताला ने फ़ौरन 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुक़द्दस संदूक को बनी इस्राइल के नबी हजरत समूईल अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। ये वाक़या कुरान मजीद में तफसील से लिखा गया है। इस तरह फिर बनी इस्राइल को उनकी खोई हुई शान और नियामत दोबारा मिल गई। ये संदूक हजरत समूईल अलैहिस्सलाम के पास ठीक उसी वक्त पहुंचा जब आप हजरत तालूत को बनी इस्राइल का सरदार बादशाह बनाने के लिए बनी इस्राइल को समझा रहे थे। लेकिन बनी इस्राइल हजरत तालूत को बादशाह मानने पर तैयार नहीं थे। आखिर उनमें यही शर्त ठहरी थी कि ताबूत सकीना अगर उन्हें मिल जाए तब हम तालूत की बादशाहत तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे संदूक आ गया और बनी इस्राइल हजरत तालूत को बादशाह मानने पर राज़ी हो गए। तालूत के बादशाह बनने के बाद बनी इस्राइल का सामान जालूद नाम के एक जालिम बादशाह से हुआ जिसने बैतुल मुक़द्दस शहर पर कब्ज़ा कर रखा था। बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने के लिए जालूद को मारना ज़रूरी था। 17 बरस के एक नौजवान ने बनी इस्राइल को निजात दिलाई, यानी उन्होंने जालूद को मौत के घाट उतार दिया।
جالود نے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دی اور آدھی بادشاہت بھی اسے دے دی۔ اس طرح تابوت سکینہ بھی اس لڑکے کو ملا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نیک لڑکا کون تھا؟ جی ہاں، وہ تھے بیت المقدس کی تعمیر کا خواب دیکھنے والے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم پر 30 برس حکومت کی۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مقدس عمارت بنائے۔ آپ نے اس عمارت کو بنانے کے لیے جگہ بھی پسند فرمائی۔ اللہ کے حکم سے اسی جگہ چٹان پر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے ایک مسجد تعمیر کروائی، جس کا کام لگاتار 7 سال تک چلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں پر، پشو پکشی اور ہواؤں پر بھی تھی، اور ان کی ساری طاقت ایک جادوئی انگوٹھی میں تھی جسے آپ ہمیشہ پہنا کرتے تھے، اور آپ کے گلے میں ایک تعویذ تھا جس پر آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہوا تھا۔ آپ کی یہ جادوئی انگوٹھی بھی اس تابوت میں رکھ دی گئی۔ اس مسجد میں ایک خاص اور مقدس جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، جس کی طرف منہ کر کے یہودی عبادت کرنے لگے۔ یہ مسجد بعد میں ہیکل سلیمانی سے مقبول ہوئی۔ اس کے آس پاس بہت سے پیغمبر علیہ السلام کی مزار اور پیدائشی مقام بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز بھی ادا کی ہے۔ یہ تابوت جس مقدس چٹان پہ رکھا تھا، وہاں آج گنبد صخرہ یعنی ڈوم آف دا راک ہے، جس کی طرف منہ کر کے شروعاتی 17 مہینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور یہی سے معراج کی۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اسی مقدس چٹان کے نیچے بطور نشانی مسجد آج بھی بنی ہوئی ہے۔ اسی چٹان پر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ یہیں پر مریم بنت عمران نے عبادت کی، جہاں ان کے لیے کھانا آسمان سے آتا تھا۔ اس کا ذکر بھی قرآن شریف میں ہے، لہٰذا یہ جگہ عیسائیوں کے لیے بھی خاص ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں میں یروشلم بڑھ گیا اور نبی اسرائیل میں نا اتفاقی بڑھنے لگی۔ بنی اسرائیل ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہیکل سلیمانی میں پوجا پاٹ کرنے لگ گئے۔ نتیجن دوبارہ بنی اسرائیل پر اللہ کا قہر برپا۔ عیسیٰ سے 600 برس پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو زمین میں ملا دیا۔ کچھ برس بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد واپس اس کی تعمیر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کرائی۔ پھر ٹائٹس رومانوں نے اسے تیسری بار زمین دوز کر دیا اور ہیکل سلیمانی کے خزانے اور تابوت سکینہ کو ڈھونڈ لیا۔ اس کے بعد سے تابوت سکینہ کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ اب کہاں ہے تابوت سکینہ؟ فی الحال تابوت سکینہ غائب ہے یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی تب تابوت سکینہ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام ڈھونڈ لیں گے، اور اس میں رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافر اور مومن کی پہچان کر کے ہر مومن اور کافر کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر حاجہ مومن حق کا اور کافر کی پیشانی ماتھے پر حاجہ کافر چھپ جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ بیت المقدس کی زیارت کرائے، جہاں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جس نے بھی اس پوسٹ کو آگے بڑھا کر شیئر کیا، سمجھو اس نے اللہ کے مقدس گھر کی معلومات دوسروں تک پہنچائی اور ثواب کا حقدار بنا۔ اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے پیارے سے کمنٹس، لائک اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔